نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أي الكتاب والسنة صدق الله العظيم۔ میرے محترم و مکرم سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس حدیث میں حدیث کی کتاب ریاض الصالحین کے باب فی النہی عن البدع و محدثات الامور کو شروع کیا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عادت ہے کہ جب بھی کسی نئے باب کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن پاک کی آیتیں لاتے ہیں، اس کے بعد پھر اس باب کے متعلق جو احادیث پاک ہوتی ہیں وہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ لاتے ہیں۔ تو یہ باب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے کہ یہ باب ہے ان احادیث اور آیات کے بارے میں جن میں بدعات اور محدثات امور سے منع کیا گیا ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جس کو ثواب سمجھ کے کیا جائے اور دین سمجھ کے کیا جائے لیکن وہ حقیقت میں دین نہ ہو، دین کا حصہ نہ ہو، قرآن اور سنت سے ثابت نہ ہو، اسے کہا جاتا ہے بدعت۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے سورہ یونس کی آیت نمبر 10 لائی ہے، فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد کیا ہو سکتا ہے سوائے گمراہی کے؟ یعنی کوئی بھی کام ہوگا یا وہ حق ہوگا یا گمراہی ہوگا، یا تو حق ہوگا، اگر حق نہیں ہوگا تو گمراہی ہوگا، درمیان میں کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، تیسرا راستہ نہیں ہے۔ یا کوئی کام کسی نے کیا ہے وہ یا حق ہوگا یا گمراہی ہوگا، یا حق ہوگا تو یا گمراہی ہوگا۔ ہاں، اس سے وہ مسائل اجتہادیہ اس سے خارج ہیں جو مجتہدین کے درمیان اختلافی مسائل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آمین اونچی آواز سے کہنا، آہستہ کہنا، رفع یدین کرنا نہ کرنا، ٹھیک ہے، یہ اجتہادی مسائل ہیں۔ اس میں دوسری جانب ہے اس کو گمراہی نہیں کہیں گے۔ مثال کے طور پر ہم آمین آہستہ آواز سے کہتے ہیں، ہم رفع یدین نہیں کرتے ہیں، تو جو لوگ اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں یا رفع یدین کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ گمراہ ہیں، اس لیے کہ یہ اجتہادی مسائل کا جو اختلاف ہے یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اختلاف العلماء رحمت۔ دوسری آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 38 ذکر کی ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب کے اندر کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کا ذکر نہ کیا ہو، کوئی کوتاہی نہیں چھوڑی۔ اب کتاب سے مراد اگر لوح محفوظ ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی کام ہے سارے کے سارے اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوح محفوظ میں لکھ دی ہیں۔ اور اگر کتاب سے مراد قرآن پاک ہے تو اس سے مطلب یہ ہوگا جو دینی امور ہیں دین کے متعلق وہ تفصیلاً یا اجمالاً ہم نے قرآن پاک میں لکھ دی ہیں، ان میں سے کوئی بھی ہم نے چھوڑا نہیں ہے، یا وہ تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا ہے، اگر کسی دینی کام کی تفصیل نہیں ہے تو اس کا اجمال ذکر کر دیا ہے قرآن پاک میں۔ تیسری آیت ذکر کی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 59، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اے ایمان والو اگر تمہارا آپس میں جھگڑا ہو جائے کسی چیز کے بارے میں تو تم نے پتہ ہے کیا کرنا ہے؟ تم نے اس کا فیصلہ کرانا ہے الی اللہ والرسول، اللہ اور رسول سے۔ اللہ اور رسول سے کرانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تم اپنے اس جھگڑے کو قرآن پر پیش کرو، قرآن سے اپنا فیصلہ کراؤ، یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اپنا فیصلہ کراؤ۔ یہ جو آپس میں ہو جاتے ہیں، اختلافات ہو جاتے ہیں برادریوں میں ویسے آپس میں، تو یہ جو دوسری عدالتیں ہیں وہ پتہ ہے ہمارے ملک کی عدالتیں، ان میں انگریزی قانون ہے، اور انگریزی قانون کی بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن اور سنت کے قانون کی طرف آئیں، اس کے مطابق اپنا فیصلہ کروائیں۔ انگریزی قانون میں تو آپ پتہ ہے ساری زندگی گزر جاتی ہے، فیصلہ ہی نہیں ہوتا ہے، پیسہ بھی لگ جاتا ہے، وقت بھی برباد ہو جاتا ہے، انسان کی جوتیاں جو ہے وہ چل چل کے ختم ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی فیصلے نہیں ہوتے ہیں۔ قرآن اور سنت کے مطابق فیصلہ کرائیں گے تو فوراً فیصلہ ہو جاتا ہے، اور اس کو ہمیں ماننا بھی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ ویسے جو فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں، جرگوئی جن کو کہتے ہیں، وہ بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں تو ان کا فیصلہ بھی درست ہے۔ اگر کسی کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہے تو پھر بندہ اس فیصلے کی علماء سے تصدیق کروا لے،
کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اپنے بڑے علماء کرام کے پاس، مفتیان کرام کے پاس بندہ تشریف لے جائے، بتائے ہمارا یہ آپس میں اختلاف ہوا ہے، قرآن و سنت کے مطابق جو اس کا فیصلہ ہو آپ وہ فرما دیں، ہم دونوں فریق اس کو تسلیم کریں گے، یہ سارے جھگڑے جو ہے وہ ختم ہو جائیں، عدالتوں تک جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بدعات